ہیلو دوستو، میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ ٹی وی۔ آخرکار چائنا نے $1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسوں سے بنائی فیوژن ری ایکٹر ڈیوائس سے مسلسل 17 منٹ تک اتنی انرجی قائم کی جو سورج کی پیدا کی ہوئی ہیٹ سے 5 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ اس صدی کی سب سے بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ انسان صدیوں سے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے طور پر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، بہترین قسم کا یوریا ہو جس سے فصل ایک سال میں ایک بار کی جگہ 3 یا 6 بار پیدا ہو۔ انسان ہمیشہ سے کم وقت میں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آج سے تقریباً 300 سال پہلے جب حادثاتی طور پر امریکہ میں ایک تیل کا کنواں دریافت ہوا تو انسان نے اس دریافت کو تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی کہا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے بے شمار فوائد حاصل کیے، انہی میں سے ایک بجلی بنانا شروع کی جس کا استعمال آج تک دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن دنیا میں بڑھتی ہوئی بے تحاشا موسمی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے اس کا متبادل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال ہوا سے پیدا کی ہوئی بجلی، بایو گیس اور سولر سسٹم شامل ہے، اور چائنا کا فیوژن ری ایکٹر بنانا بھی آئل کا متبادل لانے کی ایک کڑی ہے جس سے اس دنیا کو صاف شفاف انرجی ملے۔ سورج سے آئی ہوئی انرجی جو زمین پر پڑتی ہے اس سے ہماری دنیا کے ماحول میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ دراصل سورج کے اندر موجود لاکھوں ہائیڈروجن ایٹمز کے آپس میں ملنے سے ایٹامک دھماکے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہیلیم گیسز پیدا ہوتی ہیں۔ ہائیڈروجن ایٹمز کے ملنے سے جو ہیلیم پیدا ہوتی ہے، اس عمل کو سائنس میں فیوژن ری ایکشن بولتے ہیں۔ یہ ہماری دنیا میں بنائے گئے ایٹم بم سے بالکل مختلف ہے۔ انسانوں کے بنائے گئے ایٹم بم میں ایک یورینیم کے نیوکلیس کو توڑ کر بیریم اور کرپٹون بنتے ہیں جس کو فیژن ری ایکشن بولتے ہیں، جس کے نتیجے میں ریڈیو ایکٹیو ویسٹ پیدا ہوتے ہیں جو ماحول کی خرابی اور جانی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ جاپان میں 2011 میں آئے ہوئے سونامی کی وجہ سے ان کا نیوکلیئر ری ایکٹر بری طرح افیکٹ ہو گیا تھا جس سے بے تحاشا ریڈیو ایکٹیو ریز پیدا ہوئی تھیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی تھی۔ یہ یاد رہے کہ سورج کا درجہ حرارت تقریباً 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور کوئی بھی اسٹار جب تقریباً 70 سال تک فیوژن ری ایکشن کے عمل سے گزرتا ہے تب جا کر یہ مخصوص ٹیمپریچر دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی پروسیس کو دیکھتے ہوئے چائنا نے ایک ڈونٹ کی شکل جیسا ری ایکٹر بنایا جس کے چاروں طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ اس ڈیوائس کا مقصد ہائیڈروجن ایٹمز کو ہوا میں ایک ساتھ جمع کر کے ایک خاص ری ایکشن دیا جس سے ہیلیم گیسز پیدا ہوئیں جو تقریباً 17 منٹ تک برقرار رہیں۔ اس دوران اس کا ٹیمپریچر 120 ملین ڈگری سینٹی گریڈ رہا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا اس کا ٹیمپریچر 10 سیکنڈ تک 150 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس سے پہلے فرانس نے 2003 میں 120 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر 390 سیکنڈ تک رکھا تھا، لیکن چائنا نے مئی 2021 کو 101 سیکنڈ تک 120 ملین ٹیمپریچر رکھ کر فرانس کا ریکارڈ توڑ دیا تھا، اور حال ہی میں چائنا نے اپنا خود کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا نے سورج جیسی چیز بنا کر آسمان پر چھوڑی ہے۔ دراصل یہ ایک راکٹ ہے جو اسپیس کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس ری ایکٹر سے پیدا کی ہوئی انرجی کا مقابلہ ہم آئل سے پیدا کی ہوئی انرجی سے کریں تو یہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میٹھا یا سمندر کا پانی 1 لیٹر لیں اور اس سے فیوژن ری ایکشن کے ذریعے بجلی پیدا کریں تو اس سے پیدا کی ہوئی انرجی 300 لیٹر آئل سے پیدا کی ہوئی انرجی کے برابر ہے۔ حال ہی میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے، دنیا کے چند طاقتور ممالک مل کر ایک ری ایکٹر بنا رہے ہیں جس کا نام انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ ری ایکٹر ہے، جو آج کے موجودہ ری ایکٹر میں موجود میگنیٹ سے 2,80,000 گنا زیادہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے 2025 میں یہ دنیا کو لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے اس کا مشاہدہ دکھائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکسپیریمنٹ دن میں 8 سے 9 گھنٹے تک لگاتار سورج جتنی گرمی پیدا کر سکے گا یا نہیں، اور یہ دنیا پھر سے موسمیات تبدیلی کے حساب سے ویسے ہی ہو جائے گی جیسی آج سے صدیوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔